الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ماہ مبارک ربیع الاول شریف شروع ہو چکا اور شرق و غرب، شمال جنوب، پوری دنیا میں حضور کے ذکر کے چرچے شروع ہیں۔
یہ ماہ مبارک ویسے تو ہر مہینہ ہی سرکار کا مہینہ ہے، ہر موسم حضور ہی کا موسم ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ ربیع الاول کیونکہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے پوری امت کسی نہ کسی شکل میں حضور کی یادوں سے اپنے ماحول کو معمور رکھتی ہے۔ سو اسی نسبت سے آج کا جمعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے آمد کے نام، ولادت کے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نورانی حیات اور بشری حیات مختلف ادوار سے آپ کا جوہر نورانی گزرا ہے، اور ہم ابتدا کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ جو نورانی ہے اس کا آغاز کب ہوا، کیوں کر ہوا۔ حضرات گرامی، اس بارے میں قرآن مجید میں اشارے ہیں، احادیث پاک میں صراحت ہے۔ اس کائنات کی ابتدا، شروعات سے پہلے ظاہر ہے اللہ، نہ کوئی وجود تھا نہ کوئی موجود تھا، ہر طرف اس بے مثل ذات کے ہی انوار و تجلیات بکھرے ہوئے تھے۔ اس کائنات میں نور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک حدیث جس کو صوفیاء کرام نے اپنے تئیں معتبر جانا ہے، محدثین نے اس میں اگرچہ کلام کیا ہے، حضرت امام ربانی، مجدد الفسانی اور دیگر صوفیاء کرام، انہوں نے اس حدیث سے استنباط، استدلال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ مالک نے خود بتایا کہ کنتو کنزن مخفیہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں رب چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں کنز جو ہوتا ہے نا، کنز خزانہ، وہ بھی چھپا ہی ہوتا ہے، اور ساتھ مخفیہ کی یہ جو قید لگا دی ہے، بہت چھپا ہوا، نہ کوئی اسے جانتا تھا نہ کوئی تھا، جب تھا ہی کوئی نہیں تو نہ جانتا تھا نہ مانتا تھا۔ ماننے والا کوئی ہوتا تو مانتا، جاننے والا کوئی ہوتا تو، پہچاننے والا کوئی ہوتا تو پہچانتا۔ تو اس مالک نے کہا کہ کنت کنزن مخفیہ، میں بالکل مخفی تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہو گئی۔ مجھے تسی بارش بھی آ گئی ہے، موسم ٹھر گیا ہے، تو تانوں نیندر بھی آنی شروع ہو جانی، مطلب باہر بھی ٹھڈ پہ گئی، اندر بھی ٹھڈ، ہون تسی آرام فرمانا ہے۔
چلو اکھاں کھولی رکھو، باقی دماغ ستا بھی روے تے خیر ہے۔ وہ گاڑی بندہ چلا رہا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات دماغ سو جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نالالا سمجھتا ہے ڈرائیور صاحب جاگ رہے ہیں، تو میں بھی اسی ڈرائیور کی طرح سمجھوں گا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اب آپ نے غور فرمانا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پہلے تو اس تھا کے اوپر غور کر لیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ ہوں میں اور تھا میں بڑا فرق ہے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں چھپا ہوا ہوں، کہا چھپا ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پردے اٹھ چکے، کسی نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اور ابھی تک اس کو پوری کائنات میں صرف ایک وجود ہے جس نے دیکھا ہے۔ ابھی تک وہ ہمارے لیے تو تھا ہی ہے، نبیوں کے لیے بھی تھا چھپا ہوا، بلکہ ہے ایک ذات ہے جس کے لیے تھا، وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ تو اس لیے کن تو کنزن مخفیہ، آگے جو لفظ ہے اس پہ قابل غور ہے۔ سب سے پہلے اس قادر قیوم قادر مطلق کے بے مثل وجود سے جو چیز ظاہر ہوئی، سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ ایک کوئی بندہ سمجھے ہے تھوڑے وچ، اس کو کہتے ہیں محبت۔ جو سب سے پہلے، یعنی آپ یوں کہیں نبی پاک سے بھی پہلے ایک پاکیزہ جذبے کی شکل میں جو ذات باری سے ظہور پذیر ہوئی شے، اس کا نام ہے محبت۔ اب اسی محبت کے آئرے پہ باقی کائنات نے بننا ہے، اسی فاؤنڈیشن پہ پوری کائنات کی عمارت نے اٹھنا ہے۔ تو فرمایا فَأَحْبَبْتُ، تو مجھے محبت ہو گئی۔ اب ذرا غور کرنا ہے، پہلی چیز کائنات میں کیا ظاہر ہوئی؟ وہ بے محبتے ہو محبت۔ پہلی چیز کائنات میں کیا ظاہر ہوئی؟ شوق۔ پہلی چیز کائنات میں وجود میں کیا آئی؟ پیار، شوق، محبت۔ اسی لیے کسی نے اردو میں کہا کہ اللہ عشق ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل، عشق ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل۔ تو نے سمجھا ہے کہ ایک شغل ہے بیکاری کا؟ یہ جو عشق محبت ہے، یہ پوری کائنات کے وجود کی وجہ یہی بنا ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی۔ اس کائنات کی پہلی اینٹ قدرت نے جو رکھی اس کا نام کیا ہے؟ محبت۔ یہ ہمارے برخوردار ہیں بٹ صاحب، انہوں نے اسی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کے پیچھے بھی، اور پھول کوئی دیتا ہے محبت سے دیتا ہے یا نفرت سے؟ تو محبت، یہ جذبہ، اس کے اوپر سب کائنات کی بیس ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے محبت ہو گئی۔ اب محبت کے لیے کم از کم دو وجود کا ہونا،
میں خالی محبت ہو گئی، سوال ہوگا کہ کس سے ہوئی؟ جب تک محبوب نہ ہو محبت کاہے کی؟ تو سوال اٹھا کہ آپ کو جو محبت ہوئی ظاہر ہے کسی سے تو ہوئی؟ اس نے کہا اپنے آپ سے ہوئی۔ اس کا مطلب ہے بندہ اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر نہ کرتا ہوتا تو اپنے آپ کو کبھی نہ سجاتا، کبھی نہ سنوارتا، کبھی نہ بناتا۔ ہر بندے میں یہ جذبہ ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، میں جیسا بھی رب نے بنایا ہے میں سونا نظر آؤں۔ یہ جذبہ انڈیکیٹ کرتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو مٹی سے بچاتا ہے، کیچڑ سے بچاتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو تکلیف دکھ سے بچاتا ہے۔ یہ اپنے آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ تو مالک نے بھی کہا مجھے اپنے آپ سے محبت ہو گئی۔ پھر فرمایا محبت مجھے اس بات سے ہوئی کہ ان اعرفا، کہ کوئی ہمیں بھی جانے، کوئی ہمیں بھی جانے، کوئی تو ہو جو ہمیں بھی پہچانے، ہمیں بھی تو کوئی واہ واہ کرنے والا ہو، ہمیں بھی تو کوئی تک کے کہے کیا کہنے، ہمیں بھی تو ہماری بھی تو کوئی تعریف کرے، توصیف کرے، ہمیں بھی کوئی بولے۔ ان اعرفا، کوئی ہمارے لیے ہنسے، کوئی ہمارے لیے روئے، کوئی ہمارے لیے سبحان اللہ بولے، کوئی الحمدللہ بولے، کوئی رکوع کرے، کوئی سجود کرے، کوئی قعود کرے، کوئی ہنسے، کوئی ہمارے سامنے جھولی پھیلائے، کوئی روٹی مانگے، کوئی پانی مانگے، پتہ تو چلے کہ ہم بھی ہیں۔ اللہ اب سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تو یہ ظاہر ہوا کہ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، پھر مجھے محبت ہو گئی۔ یہاں پر صوفیاء کرام نے بڑا زور لگایا، وہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں لوگو نفرت نہ پھیلاؤ، نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو، دشمنیاں نہ بناؤ، اس لیے کہ کائنات میں یہ نفرت، یہ بغض، یہ شیطان کا کام ہے، رحمان کا کام محبت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں محبت کو پھیلاؤ، محبت کو عام کرو، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اب وہ کہتے ہیں کن تو کنزن، انہوں نے پوری حدیث ہی کوٹ کر دی، کن تو کنزن عشق گواہی، یہ مطلب ہے کن تو کنزن والی حدیث عشق کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کوئی آوارہ شے نہیں ہے، یہ یہاں کی شے نہیں ہے، یہ پار کی شے ہے، یہ پروردگار کی شے ہے۔ یہ جو عشق محبت ہے یہ تحفہ ہے، کدھر سے آیا ہے؟ یہ رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے کائنات میں ظہور پایا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ تحفہ آیا ہے۔ جن جاہلوں نے یہ کہا کہ عشق مشق کیا ہے، محبت وحبت کیا ہے، خواجہ غلام فرید کہہ رہے ہیں کن تو کنزن عشق گواہی، کیونکہ پہلے حب خود ذات نو آہی۔ فقیروں نے پھر بولا ہے کن تو کنزن عشق دی گواہی، پہلوں حب، سب سے پہلے محبت کسے ہوئی؟ اللہ کو، پہلوں حب خود ذات نو آہی، جیں سانگے
تھیا جمل جہان، یہ محبت کی وجہ سے سارا جہان بنا۔ آگے کہتے ہیں جب محبت عشق کی وجہ سے سارا جہان بنا، ملا جی روکتے کیوں ہو، لڑتے کیوں ہو، انکار کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ناسح نہ ہی نہ تھی مانے عشق اسادہ دین ایمان۔ اللہ پہلو ہوب خود ذات نو۔ ہن ذرا پیر وارث شاہ تسی آکھو نیرا سانو او حلوہ کھوائی جاندہ ہے کوٹ مٹھن والا، تسی اے نمکین پکوڑے بھی کھا لو۔ حضرت پیر سید وارث شاہ، میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور جان کے بتاتا ہوں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان میں اختلاف نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی، مار کٹائی نہیں ہوتی، فتوہ بازی نہیں ہوتی۔ یہ اوپر سے دور ہوتے ہیں، اندر سے سارے ہی حضور ہوتے۔ ان کی لینگویج زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل، پیغام، تھیم ایک۔ اب آپ نے خواجہ غلام فرید، وہ ہیں بالکل سندھ کے کنارے پہ، وہ کہتے ہیں پہلو ہوب خود ذات نواہی، یہی پیغام۔ پیر وارث شاہ کہتے ہیں پہلا آپ خدا نے عشق کیتا۔ اصل میں پیر وارث شاہ ذرا بہادر قسم کا عاشق ہے، وہ مولویاں کھلو ڈردہ شردہ بالکل ہی نہیں، وہ تون کے رکھ دا ہے۔ باقی بزرگ علامہ صاحب باقی تو ہوب کو استعمال کیا کیونکہ عشق کے لفظ پہ انہیں بڑی آگ لگتی ہے، تو وارث شاہ کہتا ہے میں وہی لفظ آکھاں گا انہاں دے پورے گھر نو آگ لگ جاوے۔ یہ اس پہ بھی فتوے لگاتے ہیں، اللہ کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا حرام ہے۔ وارث شاہ کہتا ہے لے حرام تے پھر حرام ہی صحیح، روک لے سانو۔ پہلا آپ خدا نے عشق کیتا، شاہ جی کے دے نال کیتا؟ پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ آہا آہا اللہ اکبر، سمجھ میں آ گئی؟ ایک فقیر مشرق میں ایک مغرب میں، پیغام دونوں کا کیوں ایک ہے؟ دل جڑے ہوئے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں مل مل کے پسلیاں توڑ دیتے ہیں، اتو پسلیاں تروڑن گے تے وچوں زہر ہی۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ متحد ہیں، تحسبہم تم سمجھتے ہو جمیعا یہ متحد ہیں، وقلوبہم شتیٰ فرمایا ان کے جسم جڑے ہوئے ہیں، دل۔ میں تو انہوں آخدہ ہوں سا اے پیپل پارٹی، اے فضل الرحمان، اے نون شریف تے او لام شریف تے او کان شریف، اے جنیاں 13 14 15 18 جماعتاں نے، اے انج سن، کنج سن؟ انج سن۔ ہون اجے ہڈی آئی نہیں تے پہلے ہی ایک دوجے تے وار، بس تسی آن دے ہو ذرا ہڈی، پھر ویکھنا
ایک دوسرے دے سر پھاڑن گے، کیونکہ اے او منافق لوگ نے جڑے سینے جڑے ہوئے نے دل اڑے ہوئے نے، تے فقیران دے دل جڑے ہوندے نے، اتوں بھاویں ایک بغداد ہوئے دوجا بخارے چ آباد ہوئے، فقیر جو نے دل دنہ دا شاد ہوئے۔ اس لیے یہاں بھی وہی بات پیر وارث شاہ یہاں جنڈیالہ وارث شاہ وسنیک جنڈیالڑے دا تے مرید مخدوم قصور دائے۔ اسی لیے عشق کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق۔ اللہ آنکھ دل والی دے تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے، سب چیز پیار ہی پیار ہے۔ اسی لیے ہم لوگ نفرت کرتے ہیں گناہگاروں سے، اللہ والے نفرت کرتے ہیں گناہوں سے۔ فرق ہے، ایک ہے بندہ گناہگار، ایک ہے گناہگار کا گناہ۔ تو اللہ والے کہتے ہیں اس کو سینے سے لگا، اس کے گناہ مٹا۔ اگر تو اس کو سینے سے نہیں لگائے گا یہ پھر کہاں جائے گا؟ اور یہ عادت میرے رب کی ہے، یہ عادت میرے نبی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ تعالیٰ گناہگارانو پرے سٹتا ہے کہ آدھے آن دے ہو، وہ آدھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، دور نہ جا نیڑے آ۔ کنتو کنزن مخفیہ فاحببتو ان اعرفا، فرمایا مجھے محبت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں، جانا جاؤں۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا فخلقت الخلق۔ اور دوسری روایت میں جو اس کی تشریح ہے فرمایا فخلقت محمدا، مجھے شوق جب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی جان پہچان اپنی معرفت کے لیے اپنا محمد بنا ڈالا۔ اب اللہ کی محبت کا پہلا جلوہ، اللہ کی محبت کا پہلا نتیجہ، اس کا نام ہے پیارا محمد۔ کیا؟ پیارا محمد۔ اب حدیث کی طرف آ جائیں، دوسری حدیث۔ یہ حدیث امام قسطلانی اور دیگر سب بزرگوں نے، یہ کتاب میرے سامنے ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کی، اس کا نام ہے نشر الطیب۔ اس کتاب کو شروع ہی انہوں نے اسی حدیث سے کیا ہے جو میں پڑھنے لگا۔ لیکن ایک بات میں بیچ میں ضرور ایڈ کروں گا، وہ بھی انہوں نے لکھی ہے مقدمے کے طور پر۔ یہ کہتے ہیں کہ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس کا پہلا باب ہے نور محمدی کا بیان۔ کیا باب ہے؟ نور محمدی کا بیان۔ اس سے بھی پہلے کتاب کا مقدمہ کہ یہ کتاب تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے لکھی کیوں؟ لکھی کیوں؟ اس کا سبب ہوگی، ویسے بھاری ہوتا ہے پڑھ کے سنانا اور سننا، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کل، ہاں طبیعت میری اس کتاب کو لکھنے پر آمادہ کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں آج کل فتن ظاہری جیسے طاعون، زلزلہ، وہ کہتے ہیں آج کل جب یہ کتاب لکھنے لگے تو کہا آج کل زلزلے آ رہے ہیں، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور گرانی و تشویشات مختلفہ کے حوادث، مختلف قسم کے حادثے، مصیبتیں، دکھ، پریشانیوں نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، اور عام لوگ جو ہے فتن باطنی، ایک تو ہیں یہ زلزلے، طاعون، بیماریاں، ایک ہیں اندر کی تکلیفیں،
لوگ اندر باہر کی تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، فسق و فجور عام ہے، لوگوں کو تشویش ہے۔ آگے قابل غور کہتے ہیں ایسے آفات کے اوقات میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ کی تلاوت و تالیف روایات، نظم مداح و معجزات اور تکثیر صلاۃ و سلام سے توسل کرتے رہے ہیں۔ انہوں میں سوکھا کر دے نا، اب میں نے بھی پتہ ہے تو انہوں جنی سمجھ آئی، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جب ایسی آفتیں مصیبتیں آئیں تو ہمیشہ سے جہلا نہیں، علماء امت سرکار کے ذکر، حضور کے ذکر کو نظموں میں ڈھال ڈھال کے، حضور کی باتیں کر کر کے، حضور کا ذکر اور احوال حضور کے بیان کر کر کے، حضور کے حالات کو اللہ کی رحمت کے حصول کا وسیلہ بناتے رہے ہیں۔ سو ان حالات میں وہ کہتے ہیں کہ زلزلے ہیں، طاعون ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں، دل میں رب نے ڈالا کہ اگر ان فتنوں سے بچنا ہے، ان مصیبتوں سے نکلنا ہے، ان طاعون اور موت سے نکلنا ہے، لکھ ذکر نبی کا۔ اللہ اللہ۔ میرے بھائی، اب آپ کو میں نے کتاب، میں نے اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کو کتاب دکھا دیں، تھوڑا سا دل کو تسلی ہو جاتی ہے، کم از کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔ گواہی جو ہوتی ہے نا پرلے گھر کی، وہ زیادہ تکڑی ہوتی ہے۔ جو موافق نہ ہو آدمی، وہ اگر بات کرے، گھر والا کرے تو کہیں گے جناب تسی تے کرنی ہے، کیونکہ تسی پیار جو کر دے ہو۔ کمال ہے پورا گھرانہ نفرت کر رہا ہو اور ان کا سب سے بڑا باپ اٹھ کے کہے یہ غلط کہتے ہیں، تم ٹھیک کر رہے۔ اب وہ اتنی بڑی کتاب لکھی کس کے لیے؟ تاکہ یہ کتاب لکھوں گا اور اس سے وبا ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی، زلزلے تھم جائیں گے، موتیں ہونا تھم جائیں گی، ظاہری باطنی بیماریاں ٹل جائیں گی۔ آگے کمال یہ کہتے ہیں ہمیشہ سے امت کے علماء یہی کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کرتے نہیں یا رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ امت کے جاہل ہیں، عالم نہیں ہیں۔ عالم وہی ہے جو میرے محبوب کا ذکر کرے، کبھی نثر میں کرے، کبھی نظم میں کرے، کبھی معجزات بیان کرے، کبھی حالات بیان کرے۔ آگے سن لیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ شروع فرمایا نور محمدی کے بیان سے، کہتے ہیں تب سے لے کر وہ مہینہ بھی گزر گیا، 7 مہینے گزر گئے، دائیں بائیں فتنے ہیں پر ہمارا علاقہ محفوظ ہے۔ آگے کہتے ہیں مجھے یہی غالب گمان ہے، برکت ہے ذکر مصطفیٰ کی، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ آگے خود ہی کہتے ہیں اگر کسی کو شک ہو وہ جانے، اس کی نیت جانے، ہمیں تو پاک ہو گیا ہے کہ نبی کے ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، امتیں سنبھلتی ہیں۔ یہ دیوبندیوں کے مجدد اعظم ہیں، یہ حکیم الامت ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مصیبتیں، اور کہتے ہیں میں تو تجربہ کر چکا، یہ نسخہ مجرب ہے مصیبتیں ٹالنے
اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، زلزلے اور طاعون، طاعون سے جنازے اٹھتے ہیں، کوئی دوائی کام نہیں کرتی، تو ہاں دوائی ہے وہ ذکر مصطفی ہے۔ اس لیے ہم نے بھی پھر اسی آگے وہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی کو شک ہے تو ہوتا رہے، آنا اللہ فرماتا آنا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے بندہ جیڑی نیت ساڈے نال رکھے گا اساں اونجی کرانگے۔ فرمایا ساڈی نیت تے یہی ہے کہ ذکر سرکار وچ خیری خیر ہے، لیکن جن کی نیت خراب ہے ان کا کھانا خراب ہے، ان کے لیے ربیع الاول بھی عذاب ہے، کیونکہ نیت تے ساڑی نیت الحمدللہ سرکار کا نام آئے گا، عرش سے سلام آئے گا، یہ نام ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا اللہ نے بولا میں اللہ تھا، میں کلہ تھا، نہ جماعت تھی نہ ٹلہ تھا، میں اللہ تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ جب میں اکیلا تھا تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنا محمد بنا ڈالا۔ اب حدیث پاک حدیث جابر اسے کہتے ہیں، اور تھانوی صاحب نے پہلی حدیث نمبر 1 یہیں سے شروع کیا کہ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی ذات تھی بڑی پیاری، اور یہ تمام اہل بیت کے استاد تھے، اہل بیت کے، حضرت امام زین العابدین کے استاد، امام حسن پاک کے استاد، سارے اہل بیت کے۔ آپ کو بھول گئی ہے وہ روایت، میں نے محرم میں بتایا تھا آپ کو کہ ایک دن حضرت جابر بوڑھے بہت ہو گئے تھے نا، کہ یہ جو بھویں تھی نا وہ لٹک کے آنکھوں میں آ گئی، بینائی کمزور ہو گئی حضرت جابر بن عبداللہ کی۔ ایک دن امام زین العابدین، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ واہ جی واہ، جاگ رہے ہو، جڑے ستے ہو اکھاں کھول کے بیٹھو، مطلب ظاہر ہے یہ ڈیوٹی بھی میں کرنی ہے، تانوں جگانا بھی ہے، تانوں تقریر بھی سنانی ہے، تو جاگ کے بیٹھے ہیں۔ شفیق صاحب میری طرف ذرا تکیں، اے نہ ہوئے تسی دکان والی نیندر بھی تھے مسیح تے چاہ کے پوری کرو۔ کیوں جی چودھری جی جاگ دے پے ہو نا؟ تو حضرت جابر بیٹھے تھے، حضرت امام زین العابدین آ گئے، 7 انگلی لگائی ہوئی حضرت امام محمد باقر کو، وہ چھوٹے سے تھے نا، امام محمد باقر پوتے تھے میرے امام عالی مقام کے، انہیں سارا خاندان نبی پاک دا حضرت جابر نو سلام کرن آیا ہے۔ استادان دی بڑی شان ہوندی ہے، وہ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے بیٹے کو کہا کہ حضرت جی کو سلام کر۔ واہ شہزادہ میرے نبی کا، حضرت امام محمد باقر جو امام جعفر صادق کے ابا جان تھے، وہ چھوٹے سے تھے نا، انہوں نے سلام کیا تو حضرت جابر نے ظاہر ہے ایسے بھموں کو اے کون ہے، اے کون ہے؟ امام زین العابدین سرکار میرا پتر ہے محمد۔ تو آپ نے جب نام سنا شوق میں آ کے بازو پھیلایا، پکڑ کے گود کی طرف کھینچ کے فرمایا علی تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہا سرکار بتائیں۔ فرمایا ایک ایسا ہی وقت تھا جیسے تیرا بیٹا محمد میری گود میں ہے، تیرا ابا حسین نبی پاک کی گود میں تھا۔ اللہ اللہ اللہ، تیرا بابا حسین پاک نبی کریم کی گود میں تھا،
تو نبی کریم نے مجھے دیکھا، میں جو شوق سے تک رہا تھا، واہ نصیب ویکھو، تو سرکار نے فرمایا کہ میرے پیارے جابر، اگر تو زندہ رہا تو ایک وقت آئے گا میرے اس حسین کو اللہ بیٹا دے گا، پھر اس کو اللہ بیٹا دے گا، اور اگر وہ تیرے پاس آئے اس محمد کو اس محمد کا سلام کہنا۔ آئے ہائے اس محمد کو، یہ محمد نام تھا، باقر نام نہیں تھا، باقر صفاتی، اس لیے حضرت امام محمد باقر کو گود میں لے کے کہا کہ پیارے آقا میرے لجپال محمد کا، میرے سونے محمد تجھے سلام۔ یہ ہے حضرت مدینہ پاک میں سب سے بڑا مدرسہ صحابہ میں سے حضرت جابر کا تھا۔ تقریباً 70 سال حضور کے بعد قریباً حضور کے علم کو یہ بیٹھ کے مدینے میں پھیلاتے رہے۔ اتنا بڑے عالم صحابہ میں سے اتنا بڑے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، آپ سے یہ روایت ہے، فرماتے ایک دن میں نے نبی کریم سے پوچھا اخبرنی عن اول شیء، یا رسول اللہ مجھے بتلائیں سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو بنا۔ اب سوال بالکل کلیئر ہے، سوال بالکل کلیئر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا۔ سرکار نے میری طرف نظر کو اٹھایا، جواب عطا فرمایا، یا جابر ان اللہ خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا۔ جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پہلے پاک محمد کو بنایا، اس حدیث نے اس کو قوت دے دی، طاقت دے دی کہ سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب سوال پھر آیا، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، نہ خاک تھی، ہر چیز سے دنیا، لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر۔ فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے بولا کہ نہ اس وقت شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ بر تھا، نہ بحر تھا، نہ تحت تھا، نہ فوق تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا، نہ پانی تھا، نہ سیارے تھے، نہ ستارے تھے، کچھ بھی نہ تھا، بس اللہ ہی اللہ۔ کیا تھا؟ اللہ ہی اللہ۔ تو اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سوال پھر وہی ہوا، جب نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ مٹی تھی، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، غرض کچھ بھی نہ تھا، تو پھر حضور کے نور کو کہاں سے بنایا؟ ہر چیز کہیں نہ کہیں سے
تو آپ کو کہاں سے بنایا؟ جواب سرکار نے فرمایا من نور ہی، اپنے نور کے فیض سے بنایا۔ تھانوی صاحب نے بھی لفظ فیض ہی نقل کیا ہے، اپنے نور کے۔ اس پہ یہ جو ہے نا نئے نویلے مسٹر چھیلے یہ کہتے ہیں جی اتکو نئے تے شرک ہے، پر نام مراد دیا پترا میں حدیث پہ پڑھ دا تو آدھا شرک ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حدیث کا جواب حدیث تے دینا، یہ کیا بکے جا رہا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی پاک کا نور بنایا۔ اب تو کہتا ہے یوں یاں کرتا ہے، یوں یاں نہ کر، حدیث کے جواب میں حدیث پیش کر۔ لیکن عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، یہ سنی بھولے بھالے اور عکس بھولے بھالے سارے جنتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں میں نے دیکھا اکثریت جنت والوں کی جو پہلے پہل جائیں گے بھولے بھالے لوگ۔ میں آکھیا یہ تے سارے ہی سنی نے، نہ چکر جان دینے، جیڑا مذہب نواں نکل ہے اوہی نہ لڑیا کھلوتا ہے۔ اے کون ہے؟ اے غامدی دی نسل، اے مرزائی دی نسل، اے مرزے دی نسل، اے فلانی نسل، اے فلانا شیعہ، اے فلانا وہابی، سارے چلاک مکار سنی۔ جنتی قسم کی مخلوق، بہشتی قسم کی مخلوق، نہ لڑائی ہے نہ مار کٹائی ہے، سبحان اللہ۔ اور کمال یہ ہے کہ کسی سے نفرت نہیں، صحابہ پیار ہے، اہل بیت پیار ہے، اولیاء پیار ہے، علی پیار ہے، ولی پیار ہے، غوث جلی پیار ہے، میرے علی مدینے کی گلی۔ کدے سوال ہی نہیں چکیا یوں یاں والا نہیں۔ اللہ سانو بھولا ہی رکھے۔ حضرت شیخ شبلی جا رہے تھے تو بڑے پڑھے لکھے سارے کٹھے تھے۔ حضرت شیخ شبلی، ایک مولوی بھی شبلی گزرے آئے کہ دیو نہ سمجھتے رہنا۔ ایک دن میں نے شبلی کا کہا تو ایک گریجویٹ کالج کا سٹوڈنٹ آ کے کہنے لگا اے اوئی شبلی صاحب نے شبلی نعمانی۔ میں کہ دل کردہ پکڑ کے تینوں دو رکھاں، اور کتھے مولوی شبلی نعمانی پرلے فلانے دی نانی، تے کتھے میرا ابو بکر شبلی بغدادی۔ اے اوئی شبلی صاحب نے نعمانی صاحب جنہاں دے معاشقیاں دی کتاب چھپی پئی ہے، اے بیچارہ کتھے؟ فیضی صاحب بس تو صحیح سمجھ لو باقی خیر ہے۔ وہ شبلی حضرت شیخ شبلی، سبحان اللہ۔ لوگوں سے مراد پڑھے لکھے لوگوں نے کہا ہاذا مجنون، دنیا دار لوگ تھے نا، کہنے لگے یہ پاگل ہے۔ شبلی رک گئے، دیکھ کے کہنے لگے اللہ میرے پاگل پن کو بڑھائے اور اللہ تمہاری عقل کو اور بڑھائے۔ انہوں نے گردنیں اوپر کر لیں کہ مان گئے پاگل ہے۔ ایک صوفی کھڑا تھا، اس نے کہا مان نہیں گیا تو انہوں تون گیا ہے، تسی اونج نامرادو کتاباں پڑھ دے رہے ہو، سمجھ تو انہوں کاکھ نہیں آئی، وہ بول کی گیا ہے۔ انہوں نے کہا کی آگ گیا ہے؟ ہر بندے کی بولی ہر بندہ نہیں سمجھتا، گنگیاں دے اشارے اماں سمجھ دیئے۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ
انہوں نے جب یہ کہہ کے چل بڑے تو ایک فقیر نے ان کو کہا او دنیا دار ظالمو تمہیں بد دعا دے کے چلا گیا شبلی. کہا کیا مطلب؟ کہا اس نے کہا ہے اللہ تمہاری عقل کو اور بڑھائے کیونکہ تم دنیا میں غرق ہو. وہ کہہ گیا ہے اللہ تمہیں دنیا میں اور غرق کرے اور میں دیوانہ ہوں خدا کا اور مصطفیٰ کا. اللہ مجھے ان کی دیوانگی میں اور ترقیاں دے دے. کیوں پاگل پاگل کہتے ہو کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کا میں ہوں دیوانہ. تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانانا. تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے. حضرت بیدم شاہ وارسی وہ کہتے ہیں کہ ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا. ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا. شیشے پہ گرا شیشہ پیمانے پہ پیمانہ. میرے نبی جسے اپنا حسن دکھا کے دیوانہ کر دیں وہ دیوانہ دعا مانگ رہا ہے مولا اور دیوانہ کر. حضرت اعلیٰ حضرت سراپا عشق و محبت وہ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. کہتے ہیں اللہ محبوب دا عشق ساڑی جانے اللہ کرے ہر روز ود دئی جاوے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. زخم لگ جائے نا جی زخم تو کیا کرتے ہیں مرہم رکھتے ہیں پٹی باندھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر حضور کے عشق کا زخم لگ گیا ہے پٹی نہ باندھ نمک پا. یہ زخم جتنا کھلے گا جتنا درد کرے گا اتنا مزہ آئے گا. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئیں جو اب نصیب کو. یہ منزل ہے عشق کی اس لیے ہم دعا کریں مولا ہمیں اپنے نبی کا پاگل بنا دے دیوانہ بنا دے حضور کا مجنوں بنا دے. یہی جنون عطا فرما کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے محمد محمد کریں دیں. گزر گئی عہد نال احمد. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تب حضور کو رب نے بنایا جب کچھ بھی اس نور کے فیض سے پھر رب نے لوح بنایا قلم بنایا. اب آپ کہیں گے فیض کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو مکار اور عیار اور دھوکہ باز لوگ ہیں تو آپ کو اور مجھے پھنساتے ہیں. کہتے ہیں نبی کے نور کو رب نے اپنے نور سے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے نور کا حضور کا نور حصہ ہوا. یعنی اتو اپنی چپراں ٹھوکی جان گے اپنے تجزیے اپنے تبصرے اپنے منہ کی بات ہمارے منہ میں ڈالیں گے. تو فرمایا نہیں فیضان الہی سے حضور کا نور بنا. تو اب سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ اکبر. سورج چمک رہا ہے سورج چمک رہا ہے اور اس کی روشنی صدیق پورے میں آ رہی ہے یا اندھیرا ہے؟
یہ سورج کی جو روشنی ہے یہ اس کا ٹکڑا اتر آیا ہے صدیق پورے میں، لاہور میں۔ سورج ٹوٹ کے تھوڑا جا لاہور پہنچ گیا تے روشنی ہو رہی ہے۔ پھر کیے شعاع ہے، اب یہ شعاع اس کا حصہ ہے نہیں، یہ اس کا حصہ نہیں، اس سے نکلنے والی شعاع ہے۔ مثال یہ میرے سامنے یہ بلب جل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بلب ہے۔ اب میرے چہرے پہ یہ روشنی پڑ رہی ہے، اب یہ روشنی اس بلب سے جو چھن کے میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، کیا یہ بلب کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے یا آپ کے اوپر آ گیا ہے؟ نہیں، یہ صرف اس کی روشنی، دوسرے معنوں میں کہیں گے عکس، تیسرے معنوں میں کہیں گے جلوہ۔ سورج کی کرن الگ ہے، سورج کا وجود الگ ہے، یہ جتنی کائنات میں روشنی ہے یہ سورج کا فیضان ہے، یہ سورج کا۔ اب اللہ تھا کلا، حضرت امام قسطلانی شارح بخاری کی چند شرح ہیں جو سب سے معتبر ہیں، ان میں ایک امام قسطلانی کی شرح بخاری ہے۔ اتنا بڑا علامہ زمان، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے نور کو اپنے انوار صمدیت سے ظاہر فرمایا، جیسے سورج کے نور کی۔ اب صبح مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے، اور سورج نکلتے ہی پہلی کرن، سورج کی پہلی کرن، اب وہ پہلی کرن جب اللہ کے حسن انوار صمدیت کی، اللہ نے اپنے ارادے سے اپنے حسن کو ظاہر فرمایا پہلی بار۔ ہن زور لانا پینا مینوں بھی تے توانوں بھی۔ اللہ نے اپنے حسن کی ارادہ کیا کہ میرا حسن ظاہر ہو، تو اس کے ارادے سے ہی کام ہوتے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا میرا حسن ظاہر ہوا، اور اس کے حسن کا جو پہلا جلوہ ظاہر ہوا، اسی پہ نگاہ کرم رکھ کے کہا کن محمدہ۔ اپنے نہ وہ ٹکڑا ہے نہ وہ حصہ ہے، یہ قصہ ہے۔ اللہ کے حسن کے پہلے جلوے، یعنی پہلے وہ علی الاطلاق تھا، اب اس نے اپنے ہی جلوے کو مشخص کیا، ایک تشخص دیا، اس کو مشکل کیا، ایک شکل دی، اور اپنے ارادے سے فرمایا محمد بن جا۔ اسی پہلی جھلک کا نام ہے محمد۔ جب حضور اللہ کے نور کے حسن کے پہلے جلوے سے جوہر محمد، نور محمد بن گیا، اس کو صوفیوں نے بڑے اوکھے اوکھے لفظوں میں ظاہر کیا۔ وہ کہتے تعین اول، کیا؟ اے دے اتے خرچہ زیادہ ہوندا، اے دے اتے، کیونکہ جس پہ محنت زیادہ لگے اس کی اجرت بھی۔ تسی آکھو اسی پہلے کدوں تینوں دیتی ہے۔ مفت خورے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے سکون میں ہوتے ہیں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا۔ او آکھنگے اے جمعہ جڑی تسی تقریر کیتی ہے وچ سر نہیں آئی، پھر سر بھی آ جاوے وچ شیر کوئی نہیں آیا۔ میں آکھیا صدقے جاواں، نالے مفت تے نالے چوپڑیاں
تے نالے نہ دو کتھے 8 او زمانے گئے جدو 2 تے گزارے ہوندے سے ہور تے ہور ایک دن حاجی صاحب آکھن لگے آج کوئی شیر وچ کوئی نہیں سی میں آکھیا سرکاراں جنہ گوڑ اتنا مٹھا اب ملک صاحب نو غصہ تے آیا ہے تساں کتے نہ کر لینا تعین اول یعنی اللہ تو مطلق ہے اس کا حسن بھی مطلق ہے حسن مطلق نے چاہا مقید بنو حسن مطلق نے چاہا مقید بنو نور بن کے جگمگانے لگا تھا مطلق تھا کلا تھا علل اطلاق کوئی تعین نہ تھا کوئی شکل نہ تھی اس نے اپنے پہلے جلوے پہلی کرن کو ظاہر کر کے اسی کو محمد بنا ڈالا اب 2 ہو گئے 2 ہو گئے اب 1 نہ رہا یہی اشارہ تھا کہ کبھی میں کلا تھا ہن یار آگے آئے ہن کرو گے کی فرمایا او سانو تکے گا اسی انہوں تکاں گے او سانو ویکھے گا اسی انہوں ویکھاں گے او ساڑی حمد کرے گا اسی او دی ثنا کران گے ہن باتاں ہون گیاں لمیاں لمیاں ملاقاتاں ہون گیاں تے ہون مزے نال گزرے گی تے ہور مولویاں تے فتوے تے فتوہ اٹھایا میرے علی شاہ مولویاں دا پیو میدان چایا حضرت پیر میرے علی شاہ نے اتھے نعرہ لایا فرمایا ہون سن فقیران دی گل کن فایا کون تے کل دی گل اسا پہلے پریت لگائی اجاں بھی سانو اے پے دس دے اے بوٹے بیلے کاہی تے میں نور نار ہوا پانی خاک آد افلاکی خاکی نوری ناری تے میں دا حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گواہی اللہ یدور فی ذالک الوقت وہ نور جو رب نے بنایا پھر اس کو سیر کراتا رہا ہے سو شاء اللہ تعالی جہاں من چاہا سمجھ آیا تے میں دا حرف نشان نہ آہا تے جدوں دتی میم حضرت امام محمد باقر آپ سے پوچھا گیا اے جی توڑے نانا پاک جو آگ گئے نے دادا پاک کہ میں سب تو پہلے کی میں ظاہر ہے پھر انہاں کولو نہ پوچھن تے کدے کولو پوچھن انہاں آکھیا جدو رب نے عہدے وہ الست یوم میثاق وعدہ لیا تھا رب نے تمام روحوں سے پوچھا تھا الستو بے ربکم کیا میں تواڈا رب نہیں بولو وہ سارے گنگے سن پہلے بولا مدنی ڈھولا فرمایا اتھے بھی پہلے ساڑی سرکار سی تے میدہ ان دو ہی نے اللہ کا کام ہو گیا کہ نہیں فرمایا محبوب تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو مجھے جانے تو میری حمد بجا لائے جب حضور آ گئے اس کا کام اس کو جاننے والا پہچاننے والا اس کی حمد کرنے والا
اس کی صفت بیان کرنے والا آ گیا، اس کو پہچاننے والا، اس کی زیارت فرمانے والا، اس کو واہ واہ کرنے والا، آفرین آفرین کرنے والا آ گیا۔ اب جب وہ آ گیا، محبت کا کام پورا ہو گیا، پھر جہان کیوں بنایا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 18,000 نہیں، کچھ صوفیاء کہتے ہیں 40,000، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جہاں کے حیدہ 1000 ہے، جسے دیکھو اس کا 1000 ہے۔ یہ جو 18,000 جہان، یہ کس پہ ہیں قربان؟ سمجھو میرے مہمان، اللہ کا کام تو ہو گیا صرف حضور کے آنے سے، کہ اللہ نے چاہا تھا کہ کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے پہچانے، کوئی مجھے مانے۔ حضور آ گئے، پہچان بھی گئے، مان بھی۔ پھر یہ 18,000 جہان کیوں بنایا؟ فرمایا پھر ایک اور گل نے سر چایا کہ مینو تو سنانے تے مینو تو واہ واہ کریں، کیونکہ تینو میرا پتہ ہون میرا دل اے کردا ہے میں کچھ ہور بناواں، تو میریاں گلاں کریں او تیریاں گلاں کرن۔ اے صرف میری واہ واہ پئی ہوئے چاس نہیں آنی، میں کچھ او بھی بناواں جڑے آکھن آفرین آفرین واہ واہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ کیا واہ واہ۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ۔ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ خود رہے پردے میں اور آئی نہ عکس خاص کا، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ۔ بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ۔ گنہگاروں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ۔ ربیع الاول آ گیا، منکرین میلاد ہو گئے تباہ، واہ واہ۔ یہ جتنے نبی کے ذکر کے منکر ہیں، مر مر کے، لوک لوک کے، سڑ سڑ کے، جل جل کے، مر مر کے کہتے ہیں آہ آہ واہ واہ۔ یہ نصیب اپنے اپنے، کوئی آہ آہ کرے، کوئی واہ واہ کرے، یہ نصیب اپنے اپنے۔ ربیع الاول آیا ہے، ابھی میں آیا تو میاں صاحب فرمانے ابھی ہم بیٹھے تھے نا ادھر، وہ اپنا حاجی صاحب چائے کا دور چلا رہے تھے، تو میاں صاحب نے فرمایا آج تے پھر اے جڑی پھر رہے نا اے دے وچ بڑا مزہ ہے، مطلب شک شک کوئی نہیں، آج تے تسی سرکار دیں گلاں کرنی ہے۔ دل کردہ ہے میرا جیڑے ہیں نا حضور دے میلاد دے منکر، میں انہوں گٹر اچھ سوٹ کے ڈھکن پا دیواں تے انہاں تے اتے چھڑ دیواں بچ لال بیگ نے جیڑے جننے۔ ظالم دے پترو، اس مہینے بھی تواڈی نفرت نہ گئی، ہائے ہائے انی سونی ذات، تسی سمجھی نہیں میری بات، تسی صرف واہ واہ ہی سن دے رہے ہو۔ پہلا شعر جڑا اعلیٰ حضرت نے آکھیا ہے نا، علم کا بادشاہ ہے، کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ
آخ دینے سرکار جیڑی تسی گناہگاروں دی شفاعت کرو گے نا اے سن کئی ذوق دے دریا وچ چھلا ہوندیاں نے او کنج کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. اگلا جملہ بڑا عجب ہے. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. کیونکہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا گنہگار میرے ہیں نیک رب تیرے. حضور جب گناہ اور فرمایا شفاعتی لے اہل القبائر جڑے وڈے وڈے پاپی ہون گے آس ساڑی رکھن گے اساں انہاں نو چھڑواواں گے. تو کہتے ہیں جب گناہگاروں کے سر پہ حضور کا ہاتھ آئے گا گناہگار حضور دے کول تو نیکوکار اپنی نیکیاں دے کول تے نیکاں دے منہ وچ آوے گا پانی تے اتھے سوچاں چ پہ جان گے ہون اور سینے نال لگے نے اسی دے کھلوتیاں کوئی ہیلا کریے آپاں بھی انہاں دے نال جاویے. ہون اتھے فرشتے اگے پیچھے ہون نہیں دین دے انہاں آکھیا پھر انج کریے انہاں گناہگاراں کول جا کے ایک دو گناہ ادھارے لے لویے. اللہ کرم کر اللہ کرم کر. اللہ عجب ہوئی بات. ان گناہگاروں سے کوئی دو چار گناہ ادھارے لے لیتے ہیں پھر ہم کہیں گے گناہگار ہم بھی ہیں. اور روز حاشر حضور گناہگاروں کو بولیں گے جب گناہگار جکڑے پکڑے آئیں گے کبھی حضرت آدم کے در کبھی حضرت نوح کے در کبھی حضرت خلیل کے در دھکے جب کھائیں گے آخر میں جب حضرت عیسیٰ کہیں گے اوے مارے مارے پھرتے ہو پھرو گے مارے مارے وہ دیکھو مدنی کے نظارے. بخاری مسلم کہتے ہیں جب حضور تکیں گے تو آپ کہیں گے آنا لہا اوے میں یہاں زنار توڑنے آلا. یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں گے ادھے آؤ ادھے نہ جاؤ. ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ تالے برگشتہ تیری سازگاری. واہ واہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اوے گناہگارا تالے برگشتہ اوے گناہگارا اج تیریاں قسمتاں نو سلام. لوگ چنگیاں نو لبدے نے مدینے اعلیٰ حاشر وچ گندیاں نو لبدا پھردا. کیا کہا میں نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو حضور بنے جب حضور بن گئے تو نہ تو نہ میں کچھ بھی نہ تھا. اور مجھے فقیروں کی بولی آگے نہیں جانے دے رہی. حضرت پیر بلے شاہ حضرت پیر حضرت مہر علی شاہ دی تے تسی سن لئی نا اے فقیران دیاں جنہی گلاں ہوندیاں نے اے پورا مشاہدہ ہوندا ہے. میرے ورگے لوگ گل کردے نے پڑھ کے تے اے جڑے نا اے تک کے کردے نے پڑھ کے گل کرنی ہو رہے تے تک کے. حضرت پیر بلے اور پیر بلے شاہ تے پیر مہر علی شاہ انہاں وچ فرق اے ہے حضرت بلے شاہ دو ہتھاں دے نال تے مار دے نے ودوان. ودان سمجھ دیو نا ہیمبر او آدھے نے سر تیرا روے نہ روے میں گل تینو کرنی ہے تے پوری او پھاڑ کے کرنی ہے. ان ذرا سنو اور چکر بھی بڑا لمبا لانے نے
وہ کچھ لوگوں نو سمجھ نہیں آندی شاہ جی آدھے کی پہلے ہن مثال کے طور پہ اسی مسئلے کو کہ حضور ہی ہمیں چاہیے، حضور کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور جب تھے تو اس وقت کچھ بھی نہ تھا، اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں مگر کتنے پردوں میں۔ اب ذرا غور کرنا، جیب وچ ہاتھ پاؤ تے دیندے جاؤ تے آنکھ میرے آلے پاسے ٹکاؤ تاکہ دیندے بھول جاؤ۔ اللہ، اب ذرا سنیں حضرت بلے شاہ نے اسی عنوان کو جو حدیث سے میں نے عرض کیا، آپ کہتے ہیں اکو رانجھا مینو لوڑی دا۔ پردے وچ کتی گل کے نہیں، کتے رانجھا تے کتے، لیکن آدھے نے اکو رانجھا مینو لوڑی دا۔ اتھے تھی کرتے فتوہ لگ گیا کہ بلے شاہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ انہیں سرکار نو رانجھا آکھیا تے رانجھا ہی اگے بلے شاہ نے آکھیا نہیں تو ہور اے تخت ہزارے آلا رانجھا نہیں، اے جھنگ آلا رانجھا، اے ہیر آلا رانجھا نہیں، تے پھر بولنا کھولنا۔ انہیں آکھیا تو صبر بھی کرنا، اے جڑا تتا پین لگے تیرا منہ ہی نہ سڑ جاوے، ذرا صبر کر کے سننا۔ اکو رانجھا مینو لوڑی دا، کیڑا جے دے سر تے میم مروڑی دا۔ اکو رانجھا مینو لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا۔ کون فایا کون اگے تھی لگیاں، اے نیو نہیں لگڑا چوری دا۔ کون فایا کون، کائنات بن رہی ہے۔ حضرت بلے شاہ نے بھی یہی کہا، اے تے کل دیاں گلاں نے، اے ساڑیاں یاریاں تے۔ تو حضور کا نور جوہر محمدی جلوہ گھر رہا جہاں چاہا۔ قرآن پاک میں ایک اشارہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اس آیت کے اندر سے ایک مفہوم مفسرین نے یہ نکالا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب جب تو قیام میں ہوتا تھا تیرا رب تجھے دیکھا کرتا تھا، پھر تو سجدہ کرنے والوں میں یا سجدے میں ہوتا تھا تیرا رب نگاہ تجھ پہ ہی رکھتا تھا۔ اس کا مفہوم کیا نکلا؟ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضرت، اب اس کو میں ایک روایت، یہ روایت کے راوی کون ہیں؟ امام حلبی۔ امام حلبی نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک سے ملنے آئے۔ نبی پاک نے حضرت جبریل سے پوچھا کم عمرت من السنین، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عمر کوئی سچی دسدا بامیں آپاں بھی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جبریل سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا اور تو یاد نہیں، ایک نشانی ہے۔ فرمایا وہ بتا دے۔ اس نے کہا جب اللہ نے ہمیں بنایا، ہم نے سر اٹھایا، حجاب عظمت میں ایک ستارہ سونا پیارا نظر آیا، اب میں اسے ذوق شوق سے تکتا تھا۔ پھر جبریل کب، کتنا، کوئی تعداد، کمیت، کیفیت بول۔ اس نے کہا 70,000 سال وہاں کے، اتھوں والے سال ہور نے، اتھوں والے سال ہور نے۔ اے دے اتے پھر گل کرانگے، کتے ایہی سال نہ سمجھے رکھنا جنوری فروری۔ لوگ یہی سمجھ کہ ہم اسی دنیا کے رہنے والے ہیں نا۔ یہاں کا ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟
مثال کے طور 12 کا 13 کا، لیکن وہاں جب دن چلے گا فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا وہ وہاں کا دن فی یومن او دن 50,000 سال تہاڈے تے او کلا ایک دن۔ یہاں کی راتیں اور ہیں، وہاں کی راتیں، اصل میں ہمارے دن رات کا تعین تو سورج چاند سے ہوتا ہے نا، سورج تو جب سورج چاند تھا ہی نہیں، ہونتے پلے پئیے کہ نہیں، سورج ہے ہی کو نہیں سی، اس کو کہتے ہیں مطلق وقت تھا، بس سمجھانے کے لیے کہ ان بیچاروں کو سمجھ میں آ جائے، تو فرمایا اس وقت 70,000 سال یعنی بہت لمبا عرصے کے بعد وہ ستارہ طلوع فرماتا تھا، زیارت کراتا تھا، پھر چھپ جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر ظاہر ہوتا تھا۔ میں نے اسے 72,000 بار کیا دیدار، سمجھے ہو سرکار؟ ہون اپنا کمپیوٹر دماغ اللہ تیز کرو، 70,000 سال کے بعد ایک بار میں نے دیکھا، 72,000 بار، ہون اندازہ کرو کیے میری عمر سرکار؟ سرکار نے پھر بول دیا، فرمایا اگر وہ ستارہ تیرے سامنے آ جاوے جان سکو گے، پہچان سکو گے؟ حضرت جبریل کا دل دماغ نظر اسی ستارے کے اس روپ میں اڑی تھی، نگاہ وہیں پہ کھڑی تھی، ادھر ہی لڑی تھی، پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ رنگ یہ رنگ، وہ روپ یہ روپ، وہ جہان یہ جہان، وہ جہان نور یہ جہان خاک، او کتھاں اے کتھاں، اس کی طبیعت دل دماغ وہیں اڑے ہوئے، محبوب زیر لب مسکرا رہے ہیں، بجھارت بجھوا رہے ہیں، جبریل اوپر اوپر پرواز فرما رہے ہیں، حالانکہ یار سامنے جلوہ فرما رہے ہیں۔ توجہ نہ ہو تو سامنے والی چیز بھی دکھائی ہے کہ نہیں؟ یہ توجہ نہ ہوئے نا، وہ عموماً جڑے ویلے آپاں محفلے چوندے ہیں تے دیگ پکے تے دیگ دی خشبو اڈے تے توجہ دیگ آلے پاسے، وہ پورے 15 منٹ دا پتہ ہی کو نہیں لگدا قادری صاحب نے آکھیا کی ہے کہ نہیں؟ وہ میں پوچھدا ہوں نا جڑے ہوندے نا منتظم، یہ جڑے پیسے کٹھے کر رہے نے تے جڑے صفا شفال منتظمین نے، انہاں تو بعد پوچھنا جی قادری صاحب نے کی تقریر کیتی، انہاں نے تانوں ہی آکھنا ہے، حالانکہ سپیکر دی آواز جاندی پئی ہے لیکن انہاں دی توجہ نہیں۔ توجہ نہ ہوئے تے خیر نال، علم دے ہوندیاں ہی عدم توجہ جڑی اودی وجہ تو نہ دکھائی دیندا ہے نہ سنائی دیندا ہے۔ ہن جبریل دی توجہ ہی دے نہیں گئی کہ کدے اے بھی ہو سکدا ہے او پار والا اروار کیویں آیا، ندیوں پار رنجن دا ٹھانا، ندیوں پار رانجھن دا ٹھانا، کیتا کول توڑ نبھانا، کیتے کول توڑ نبھانا، رانجھن او ندیوں پار، اے میری سرکار کدے اروار کدے پار، اتھے بھی او دے ہزار، ہزار دا معنی عاشق، اتھے بھی او دے ہزار، ادھے بھی او دے ہزار، ادھے بھی بلبل زار، ادھے بھی بلبل زار، کدے انانو انتظار کدے انانو انتظار، جے پاوے جاوے پار میراج بندائے، جے آوے اروار میلاد بندائے۔
آہا سبحان اللہ۔ میاں صاحب سریکی والے نے کہا، اس نے کہا جے پار ویندائیں، جے تو پار جا ہی رہے ہیں، ایک گل دس جا، اے اروارا لے اندہ کی بنے گا؟ جے پار ویندائیں میں کو ایتا دس اروار والے دا کیا بنسی؟ جے پار ویندائیں میں کو ایتا دس اروار والے دا کیا بنسی؟ تو ات ونج راہ سے ڈوت رہے دیں، ایت روز دیدار دا کیا بنسی؟ تو ات ونج راہ سے ڈوت رہے دیں، ایت روز دیدار دا کیا بنسی؟ تے جداں واپس ول سے، جداں واپس ول سے گھر اپنے، جداں واپس ول سے گھر اپنے ول پار والے دا کیا بنسی؟ جداں واپس ول سے گھر اپنے ول پار والے دا کیا بنسی؟ جڑے دیکھ کے جیوں دن فیض تیکوں، انہیں پیار والے دا کیا بنسی؟ سبحان اللہ۔ پار بھی وہی ہے، اروار بھی، ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا تھا جی آصف صاحب؟ اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا جبریل پچھانو، جبریل کی توجہ ادھر پھر رہی تھی۔ فرمایا پہچان لے گا؟ اس نے کہا یہ جبریل کی آنکھ، اچٹتی نظر بھی پڑ جائے تو محشر کو بھی نہ بھولوں، میں نے تو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا تو 72,000 مرتبہ تک کے سانو پچھان نہ سکیا، اے ربا راز نہ لبا، تو کنیاں پردیاں وچ یار چھپایا ہے، کنیاں لوکانوں تو اے وہم دے وچ پایا ہے، یار نو چھپایا، کچھ کم بختہ نو سمجھ نہ آیا، انہاں بشر دا نعرہ لایا، سمجھ نہیں آیا کنیاں پردہ وچ یار آیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا پہچان سکتا ہوں، فرمایا پھر پہچان، اس نے کہا سامنے تو آئے، حضور نے فرمایا قسم ہے مجھے رب کی عزت کی اور اس کا جو جلال ہے، سامنے وہ ستارے والا تیرے سامنے جمال ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں آمنہ کا لال ہے۔ بے بات علی حیدر شاہ، حدیث بھی سنتے جائیں ساتھ ذوق بھی قائم رہے۔ بے بات کیا پوچھ دیں سخی ہی کو الف آہا ہے تے کلئی سی
الف اللہ ہی سی نا. بے بات کیا پوچھ دی سخی کو الف آہا. گل بڑی اوکھی لیکن ہو جائے گی سوکھی. وہ دن ہے تے الف اللہ ہی سی تے جدو اوئی سی پھر ایک ہی ہو گیا. انہاں آکھیا خم گھت آیا. انہیں اپنی حسن دا جلوہ سوٹ کے یار بنایا. آپے سامنے نہیں آیا انہوں بھیج کے فرمایا انہوں تک لو ساڑا مزہ چاک لو. اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا. کیا کہا بے بات کیا پوچھ دی سخی کو الف آہا خم گھت آیا. اوہو یار کلوکڑی رات والا آج ویس وٹا کے وط آیا. اتمیم دا برکا پا کے تے زلف دا گھون گھٹ گھت آیا. علی حیدر شاہ اوہو یار سونا اوہو یار سونا ہن احمد ہو کر وط آیا. ہاں جی. بے بات کیا پوچھ دیں. اے علامہ صاحب میرے عزیز ہیں انہوں نے فرمایا دوبارہ پڑھ لیکن اللہ. بے بات کیا پوچھ دیں سخی کو الف آہا خود خم گھت آئے. اتمیم دا برکا اے تسی میم دا برکا سمجھیا نہیں. اصل لفظ ہے احمد. کیا لفظ ہے حضور کا نام احمد. بچو میم کٹ دیو نہیں سمجھ آئی. احد احد وچ میم دا برکا پا دیو احد بن گیا. اے برکا ہے. محمد میم ہٹا دیو حمد. میم شروع پا دیتا اوئی حمد تو بن گیا. مادہ اوریجن مصدر حمد. حمد وہی ہے بس میم دا برکا پا کے تے زلف دا گھون گھٹ گھت آیا. وہ یار کلوکڑی رات والا آج ویس وٹا کے وط آیا. علی حیدر شاہ او یار سنا آج احمد ہو کر یہ بے خبرے یہ 70 نسلیں مر کے جم کے پھر مریں. جہاں صوفی پہنچا ہے وہاں یہ نہیں پہنچ سکتے. ذرا میرے اعلیٰ حضرت کا سنے نا. اردو میں کہتے ہیں خود رہے پردے میں. اتھے تے آکھ سکتے نا یہ صوفی سی. اعلیٰ حضرت تے صوفی بھی نے تے عالم بھی بلا کے. خود
رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں میں کی رازداری واہ اے اگلے جمعے آصف صاحب تسی میں نے دسنا ہے اتھوں ہی شروع کرنا ہے جے نہ دسیا تے 10 روپے جرمانہ وآخر دعوانا الحمدللہ